روزمرہ کی معمولات ہوتے ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، گھر والوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں کے، باپ کے، تو ان معمولات میں درود پاک کو بھی شامل کیجئے۔ ہو سکے تو کوئی وقت مقرر کر لیجئے۔ مثال کے طور پر کھانا اکثر و بیشتر شام کا گھروں میں اکٹھا کھایا جاتا ہے، ناشتے کے مختلف وقت بھی ہو جاتے ہیں، کسی نے جلدی نکلنا ہوتا ہے گھر سے، کسی نے دیر سے نکلنا ہوتا ہے، عمومی طور پر شام کے کھانے میں اکثر گھروں میں مل جل کر کے کھانا کھانے کا بہت سارا موقع بندے کو مل جاتا ہے۔ اگر دن میں ملے یا رات کو ملے یا صبح کو ملے، جب بھی مل جائے تو کم از کم ماں باپ ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ترغیب دلائیں، بھی کھانا آ رہا ہے، ٹیبل پہ لگ رہا ہے، دسترخوان پہ لگ رہا ہے، تو اتنی دیر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب کہہ کر کے صلی اللہ تعالی علی محمد کی صدا بلند ہو جائے، اور اس میں یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو سامنے آل اولاد کہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح کر کے کہا 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 50 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی ٹائم میں گنجائش ہو اتنا درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ میں ان تقریبات میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، فضول میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر تانے تشنی کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا اچھا ہو کہ اس وقت کے اندر بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ لے۔ ہماری اولاد یا عمومی معاشرے میں جو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائلوں نے آ کر کے کام کا بیڑا غرق کیا ہے، تعلیم کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے، کاروبار کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے، اور رشتوں کا جو تقدس ہے اس کا بیڑا الگ سے غرق ہوا ہے۔ اب جب ان کو موبائل سے فرصت ملے تو وہ کسی سے کلام کریں نا، ماں سے تو تب کلام کریں اگر موبائل سے فرصت ملے، اور باپ سے تو تب کلام کریں جب موبائل سے فرصت ملے۔ تو وہ فرصت موبائل کی بے جا وقت کا ضیاع وہ اتنی بنا لی ہے بیٹے بیٹیوں نے کہ بندہ ان کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کی عادت میں یہ شامل کر دیں کہ آپ نے بیٹے تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے، چلیے وہ تسبیح کا اگر پرانا رواج جو آپ کو نظر آتا ہے، اگر وہ تسبیحیں نہیں ہیں تو یہ جدید دور کے مطابق انگلی میں ڈالنے والی یہ تسبیحیں بھی ہوتی، کاؤنٹر جس کو بولتے ہیں ہم، تو یہ رکھ لیں، اور پھر شام کے کھانے میں یا مل بیٹھنے میں چائے میں اپنی آل اولاد سے پوچھیں آج بیٹی آپ نے کتنا درود پڑھا ہے، بیٹی آپ نے کتنا درود پڑھا ہے، بھائی آپ نے کتنا درود پڑھا ہے، گھر والوں سے پوچھ لیں آپ نے کتنا درود پڑھا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے سے دل و دماغ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق، محبت، چاشنی، الفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت اصل ایمان ہے۔ ٹھیک